علامہ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں۔ تو سر آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اسم محمد سے پورے عالم میں اجالا کر دے۔ اسم محمد سے پورے عالم میں اجالا کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ کیا فرمانا چاہتے ہیں سر؟ بہت شکریہ وارث صاحب۔ اصل میں تھوڑا سا پس منظر دیکھنا پڑے گا، اور اس سے ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کسی بھی شعر کی جب تفہیم ہم نے کرنی ہے، جب تشریح کرنی ہے، جب اسے سمجھنا ہے، تو اس کے پس منظر کو اور اس کے مقام کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو جواب شکوہ کا شعر ہے یہ، سر اور جواب شکوہ مشہور نظم شکوہ کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ جی۔ شکوہ کے اندر علامہ اقبال نے یہ شکایت کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ مسلمان لوٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ان پر سے نظر رحمت جو ہے وہ اللہ نے اٹھا لی ہے، تو ان پر نظر کرم ہونی چاہیے۔ یہ گلہ اور شکوہ علامہ اقبال نے کیا تھا۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو کو بیٹھے، اور تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے۔ یہ اس میں دعا بھی کی تھی، اور ساتھ آپ نے گلہ اور شکایت بھی کی تھی۔ اس کے جواب میں پھر آپ نے جواب شکوہ نظم لکھی، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ تو نے گلہ کیا ہے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، اور حسن شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی زبانی پہلے شکوہ نظم کے حوالے سے پسندیدگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو شکوہ شکایت تو کر رہا ہے، لیکن تم مسلمانوں نے کیا کیا ہے میرے دین کے ساتھ، میرے پیغام کے ساتھ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ یہ ڈانٹ پلائی پہلے ٹھیک ٹھاک قسم کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور نظر کرم فرمائی، اور شکوہ کے آخر میں آ کر مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے اعمال کی وجہ سے رحمتوں سے دور ہو گئے ہو، لیکن میری رحمت تو مسلمانوں کے لیے ہے، اور تم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہو، تم نے پھر اٹھنا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے جو شعر آپ نے پڑھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو یہ اس کا جواب ہے جو علامہ نے شکوہ کیا تھا کہ ہم لٹ گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہم سے حکومتیں چھین گئی ہیں، ذلیل و خوار و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ یہ دنیا اور یہ کرسی اور یہ مال، یہ دولت، یہ ممالک اور یہ حکومتیں تو کیا، تم تو دوسروں کو بھی بلند کر سکتے ہو، دوسرے گرے ہوئوں کو بھی اٹھا سکتے ہو، لیکن اسم محمد سے اجالا کرنے سے کیا مراد؟ اسم محمد سے اجالا کر دے، اسی طرف میں آ رہا ہوں۔ تو یعنی پھر تم اٹھ سکتے ہو اور پوری دنیا کے اندھیرے دور کر سکتے ہو، کس چیز سے؟ اسم محمد سے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اسم محمد کا ورد کرو، تم اسم محمد کا ذکر کرو، اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات میں ضرور کہنے کی اجازت چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم تو قرآن پاک میں دیا گیا، اور صوفیاء کا اور اولیاء کا یہ بڑا محبوب مشغلہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ علامہ کے حوالے سے بھی میں ابھی بات کروں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذکر محمد بھی ایک باقاعدہ ذکر ہے، ان اٹ سیلف بھی یہ ذکر ہے، یہ خود بھی ذکر ہے۔ جس طرح اللہ کے نام ہیں، اسماء ہیں،
بالکل اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک ہیں ان کے بھی اذکار جو ہیں وہ ان کے اذکار ہیں، اور صوفیاء نے بالکل ان کی ترغیب دی ہے، ان کے بارے میں بتایا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں بہت مقبول ذکر جو ہے ذکر ذات اللہ اور اسم محمد کا ذکر بھی ہے، اور بے شمار فوائد اور بہت درجات بتائے ہیں کہ کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے، اور آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس ذکر کے کرنے سے حضوری نصیب ہو جاتی ہے، یعنی ذکر کرنے ذاکر جو ہے اسم محمد کا ذاکر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اتنا نورانی ذکر ہے کہ علامہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو فارمولہ بھی یہی دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندھیرے، قلب کے اندھیرے، اپنی قوم کے اندھیرے اگر تم نے دور کرنے ہیں تو وہ اسم محمد سے ہوں گے، اور اس میں ایسا نور اور ایسا اجالا ہے کہ اس سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ تو درود پاک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اسم محمد کا ورد بھی آپ کا ذکر ہے، اور علامہ اقبال نے تو خود جو مقام و مرتبہ حاصل کیا، خود آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 کروڑ سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ روزانہ کا حضرت میں نے ان کا دیکھا ہے لکھا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ 10,000 دفعہ میرا روزانہ کا وظیفہ ہے درود خضری، یہ علامہ صاحب اپنے بارے میں لکھتے ہیں۔ جی جی، تو آپ کا بہت بڑا یہ ایک طریقہ تھا اور آپ پڑھتے تھے اس کو۔ تو یہی وہ جواب شکوہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، آپ کے پر درود پاک پڑھنے سے دنیا کے اندھیرے دور کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک آخری چھوٹی سی بات میں عرض کروں کہ اس کو اگر وسیع تناظر میں دیکھیں تو پس منظر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات بھی اپنائی جائیں، ان پر بھی عمل کیا جائے۔ سر جب اس کا نور پھیلے گا نا تو ظاہر ہے تعلیمات خود بخود جو ہے نا وہ بندے میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، بالکل شروع ہو جاتی ہے، بالکل پھر انسان کو اپنا جو مقام ہے وہ بھی مل جاتا ہے، تو انسان کی معرفت بھی ہو جاتی ہے، معرفت ہو جائے دوسروں کا بھی خیال رکھے گا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل صحیح۔